سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور۔ ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے، پھر بہت سارے بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے۔ اور ظاہر بات ہو رہی ہے جی ایران امریکہ مذاکرات دوسرا دور جو پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں ہونے، لیکن اب تک کی جو لاسٹ خبریں ہیں ان کے مطابق تو ایران نے منع کر دیا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے۔ ان کے ظاہری الزامات عائد کیے امریکہ پر کہ ہماری جو تجارتی جہاز تھا اس کو قبضے میں جو لیا ہے، جبکہ دوسری جانب ٹرمپ تو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے، یعنی کہ ڈیل کر لیں ادروائز جنگ تو ہوگی، اور پھر بہت سارے بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بڑی اہم صورتحال ہے کہ 21 اپریل 2 ہفتے کی جو سیز فائر تھا وہ ختم ہو جائے گا، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی تو سیز فائر میں مزید توسیع کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اب پاکستان کی کوششیں پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں، اور پاکستان اب بھی مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ دونوں فریق ایک ٹیبل پر آ جائیں، مذاکرات کر لیں اور کوئی ڈیل ہو جائے تاکہ خطے کی صورتحال بہتر ہو سکے، خاص طور پر ظاہر خون ریزی نہ ہو، خاص طور پر پیٹرول مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو پاکستانی کوششیں دعائی ظاہر کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں اور خطے میں صورتحال بہتر ہو جائے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زہری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں دانش فہرست۔ بہت شکریہ نوید زہری صاحب، کیا کہیں گے؟ صورتحال کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دوبارہ جنگ شروع ہوتے نظر آ رہی ہے آپ کو، یا ایران اگلے چند گھنٹوں میں مان جائے گا اور ٹیبل ٹاک ہوگی؟ علی، صورتحال کی بات کی جائے تو واقعی نازک صورتحال ہے، اور اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ کوشش مجھے لگ رہا ہے پاکستان چاہ رہا ہے کہ مذاکرات ہو، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے جو سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی ہیں اس سے تو نہیں چاہتا، اور جو ان کا لہجہ ہے، جو ان کی زبان ہے، وہ ڈپلومیٹک زبان ہی نہیں بول رہے۔ صبح کچھ بولتے ہیں، شام میں چڑیاں لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی۔ اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے کبھی بھی۔ جب دو ملکوں میں مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ اس کے متعلق بات چیت نہیں کی جائے گی، اور بہت ہی زیادہ کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں جن وفود کے دوران اور اس دوران کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کی جا سکتی جس یہ مذاکرات خراب ہو۔ تو بات انہوں نے تو ان کا کارگو شپ اریسٹ کر لیا، اور نہ صرف اریسٹ کیا بلکہ اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی دنیا میں کہ ہم نے کس طریقے سے کیا، اور اتنا پرووک کیا کہ میں تو کریڈٹ ایران کو دیتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس کا فوری جواب نہیں دیا، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پرامن مذاکرات ہو اور بعد میں دنیا نے بلیم نہیں کرے، وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں کرنے کا۔ سر آپشنز کیا ہیں دونوں ممالک کے پاس اگر یہ مذاکرات کسی وجہ سے خدا نخواستہ نہیں ہوتے، یا ہوں تو کامیاب نہیں ہوں، تو پھر آپشنز دونوں کے پاس میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو، کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں علی، پہلا آپشن جو اس وقت پاکستان کے پاس ہے، اور وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی ہے، مقدم 6 گھنٹے آپ لے لیں، وہ یہ ہے کہ ایرانی وفد پاکستان آ جائے، کیونکہ یو ایس وفد پہنچ گیا ہے، اور کچھ لوگ پہنچنے والے بس پہنچنے والے ہیں۔ بالکل پہلی ٹیم ان کی پہنچ چکی ہے، دوسری ٹیم ان کی کسی وقت بھی پہنچنے والی ہے، جس میں نائب صدر بھی ہے جی۔ اور ایران نے شرط رکھ دی ہے کہ کم از کم جو شرط ہے کہ وہ اس کی ناکہ بندی فوری ختم کریں جو انہوں نے کی ہوئی ہے، تو ہم آ جاتے ہیں۔ بہت ساری شرائط میں ایک شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے بیٹھنے کی، آنے کی، کہ آپ یہ ختم ناکہ کریں۔ بندی ختم کریں۔ اگر یہ نہیں ہو پاتی اور صبح ہو جاتی ہے تو پاکستان کی جو پوری کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کم سے کم جو جنگ بندی کی ڈیٹ ہے 21 اپریل رات 12 بجے، توسیع اس میں توسیع ہو جائے، کم از کم ایک ٹائم مل جائے اور اس میں توسیع ہو جائے، اور بات چیت کا کوئی دوسرا دور۔ ٹرمپ نے تو کہا اس میں امکانات نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر تباہی ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے بم پھٹنا شروع ہوں گے کہ پوری دنیا حیران ہوگی۔ وہ بھی کہہ رہا ہے ایران کہ پھر جب ہوگی تو پھر اب جو ہم جواب دیں گے وہ پہلے جیسا جواب نہیں ہوگا، اور اب دنیا دیکھے گی کہ وہ کیا ہوگا، اور اس میں اسرائیل بھی ٹارگٹ بنے گا، یو اے ای بھی بن سکتا ہے، اور جہاں جہاں ان کے اوپر اس سے اٹیک ہوگا وہ بھی ہوگا، خاص طور سے ان کی وہ بحری بیڑے جو اب اس میں آ گئے ہیں ان کو شدید نقصان ہوگا، اور یہ ایک خونی جنگ ہو جائے گی۔ سر ان کے پاس کیا آپشنز ہیں ایران کے پاس؟
ایران کے بعد دیکھیں اگر دیکھیے ایران کے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپشنز کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ سپر پاور اور اس کے ساتھ اسرائیل ساتھ ہے ان کے، تو ظاہر مقابلہ نہیں ہے. ایک وہ ملک جہاں 47 سال سے پابندیاں آپ نے عائد کی ہوئی، جکڑا ہوا ہے چاروں طرف سے، پر مسلمان ممالک بھی کھل کر ظاہر ہے ان کے ساتھ نہیں، لیکن چائنا مدد کر رہا ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ لڑائی آگے نہ بڑھے. تو آپشن کیا رہ جاتا ہے ان کا؟ پھر آپشن یہی ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ کشتیاں جلا دیں اور لڑنا شروع کر دیں. دیکھیں وہ تو انہوں نے 2 ایٹمی طاقتوں سے 46 دن جنگ کر کے دکھا دیا کہ ہم لڑ سکتے ہیں، اور ہم اس سے بھی طویل جنگ لڑنے کے عادی ہیں، کیونکہ زمینی طور پہ آپ گھس نہیں سکتے ایران میں، آپ رجیم چینج نہیں کر پائے ان کی اس میں، اچھا سر، ایک بڑی بحث ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ نے ہرمز وہ کھلوا نہیں پائے، جی تو آپشن تو انہی کے پاس سارے ہیں. ان کے پاس ہے. ایک بڑی بحث جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہ ہمارے یہاں امریکہ کے اور پاکستان اور برطانیہ کے بہت سارے بڑے دماغ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب ہماری 5 سال کی ہسٹری ہے اور ہم طویل جنگوں کا ہمارے پاس تجربہ ہے، ہم ہار نہیں مانا کرتے، ہم بڑی طویل جنگیں سالہ سال لڑی ہے. امریکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ آج تک کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں، تو ہمارے لیے تو ترنے والا ہے ایران. تو یہ دونوں کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ باتیں ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں دونوں کے دماغوں میں تو یہ باتیں ہیں، لیکن 46 جنگ کے بعد امریکہ کے دماغ سے یہ بات نکل جانی چاہیے کہ اب جو وہ جنگ لڑ رہا ہے یہ پرانی جنگوں جیسی نہیں ہے، اس میں نیٹو یورپین یونین کے ساتھ نہیں ہے، نہیں کھڑا. اس میں ان کی ملک کی عوام ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور اس میں چائنا اور رشیا اب تو کھل کے ساتھ ہیں. تو وہ جو جنگ ہے یہ بڑی مشکل جنگ ہے. یہ جو ہے وہ جو افغانستان سے ان کو بھاگنا پڑا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایران اتنا ترنے والا ثابت ہوگا، اور ان کو پتہ ہے اس بات کا، خود ٹرمپ ایکسیپٹ کر چکے ہیں اس بات کو کہ افغانستان میں 20 سال انہوں نے مارا ہے، پہاڑوں پہ جس طرح انہوں نے پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، جتنا تباہی پھیلائی ہے افغانستان میں، جانا تو ایک دن تھا. 24 گھنٹے نہیں ان کے جانے کے بعد سسٹین کر پائی ان کی بنائی ہوئی حکومت، ان کے ٹرین کیے ہوئے لوگ 24 گھنٹے میں طالبان نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا. تو اس کو تھوڑی جیت کہتے ہیں کہ آئے آپ نے لوٹ مار کی اور چلے گئے، اور جس طریقے سے وہ بھاگے ہیں، خود ٹرمپ نے اس کی کتنی وہ کی ہے. میں افغانستان کی جنگ کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں تو ابھی اس جنگ کی بات کر رہا ہوں. اس جنگ میں جتنا نقصان ان کا ہوا ہے، ان کے وہ طیارے گر گئے، ان کی وہ بڑے بڑے بحری جہاز کو بھاگنا پڑا، اور اسرائیل میں بھی جو چیزیں ہوئیں، تو میں سمجھتا ہوں جنگ تباہی لاتی ہے نا. بالکل. ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جتنا انفراسٹرکچر توڑا ہے، ابھی بھی اس کا یہ ہے کہ مجھے پورا کر کے دیں، آپ اس کا ہرجانہ دیں، اور توڑیں گے اور دیں، ہم نیا بنائیں گے. نہیں تو اس دھمکی کو جو ایک لائن میں میں نے بات کی اس پہ بھی ذرا تبصرہ فرما دیجیے. انہوں نے کہا ہے ٹرمپ نے کہ پھر بڑے بم پھٹنا شروع ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اگر آپ کا اشارہ یا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تہذیب مٹا دیں گے، اس قسم کی طرف ہے، تو اب یہ 1940 نہیں ہے. اچھا ممکن نہیں ہے ابھی؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی تابکاری بم ٹائپ کوئی اسمارٹ بم. سر روکے گا کون؟ روکے گا نہیں، اس کے بعد کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ خطہ دیکھیں، تابکاری تو ہوا کے ساتھ پھیلتی ہے نا، وہ وہاں بھی پھیلے گی جہاں ان کے فوجی موجود ہیں. کہتے ہیں کہ 30 سے 50 ہزار کے قریب فوجی ان کے گلف میں موجود ہیں. پھر برٹش ہے عمان میں، بالکل ان کے ساتھ عمان، وہاں اس کے برٹش کے کتنے فوجی موجود ہیں، اور پھر پاکستان کا بارڈر ہے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مارے اور پھر ادھر حکومت رہے اس کی. اچھا سر، جے ڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے چند گھنٹوں پہنچ جائیں گے پاکستان. ظاہر ہے ایران کا بھی امید یہی ہے، پاکستان وزیر اعظم کے رابطہ ہوا ہے ایران کے صدر سے. ایران کے صدر سے رابطے ہو رہے ہیں، امریکہ کے صدر سے رابطے ہو رہے ہیں. اگر کسی صدر سے رابطہ نہیں ہو رہا تو پاکستان میں کہا جا رہا ہے جی وہ پاکستان کے صدر سے رابطے نہیں ہو رہے. پھر زرداری صاحب اسلام آباد میں نہیں ہیں جب مذاکرات ہو رہے ہیں پچھلی بار کی طرح. سر یہ جان بوجھ کر کیوں سائڈ لائن کیا جا رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کو؟ کریڈٹ نہیں دینا چاہتی نون لیگ، یا ویسے پردہ کچھ اور عوامل ہیں؟ آپ کی رائے بڑی اہم ہوگی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ پوری طرح آن بورڈ ہیں صدر صاحب، اور ہر چیز کسی اور ملک میں نہیں ہے، یہیں پر ہے جی اسی ملک میں ہے، اور پوری طرح آن بورڈ ہے. اسلام آباد میں اگر بلا لیں تو کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہوتا کہ ٹیلی فون ہے، بہت سی چیزیں ہیں. اور ابھی دیکھیں علی، بہت سی باتیں ہو رہی ایک ہیں. محفل میں جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے مذاکرات میں، اگر بندہ شریک ہوتا ہے وہ اسی وقت کوئی رپلائی کر سکتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب بھی ذہین آدمی ہے. ایک ٹیلی فون پہ بعد میں بتانا کہ جی یہ ہوا تھا، پھر بعد میں تو پھر لکیر پیٹنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں ہو سکتا ہے ایک گائیڈ لائن ہو ان کے پاس، پہ چل رہے ہوں جہاں نہیں اس طرح کوئی نہیں ہے. بہت ساری خبریں خبریں باہر آ گئی ہیں. ایاز صادق صاحب نے فرما دیا 6 دفعہ جو کچھ ہوتا رہا مذاکرات میں، اس میں زرداری صاحب کہیں بھی نہیں تھے. یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ خود کدھر ہے.
جیسے کہ وہ وہیں کہیں بیٹھے ہوئے تھے کسی کرسی کے نیچے تھے. سر وہ تو اسلام آباد میں تو تھے, یہ تو اسلام آباد میں بھی نہیں تھے. اسلام آباد سے ہونا نہ ہونا وہ آج کے دور میں کچھ نہیں ہوتا. آج لمحوں میں دیکھیے اگر زرداری صاحب اتنے اہم ہوتے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاٹ لائن پہ سنوا رہے ہوں گے ساری باتیں, تو پھر کوئی ڈار کٹی کا تھوڑی گئے ہوئے, تو وہ کہتے تھے بھائی آگے بیٹھ جاؤ. اگر ضرورت ہو. اچھا نام بٹھانے کی میں وجہ پوچھ رہا ہوں صرف. دیکھیں میں یہ سمجھتا جب ان ہوں, کو فون پہ آن کال لینا ہے تو بھائی اسلام آباد میں ایوان صدر ہے نا, وہاں بٹھا دیں اس کو. دیکھیں ہوتا یہ سرینا ہوٹل نہ لے کے جائیں آپ. میں بتاؤں لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ صدر نہیں آئے, ہمارے صدر نہیں آئے, کہیں نظر نہیں آئے نہیں, کوئی نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں بلائے کیوں کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے نہیں, ہیں بلائے کیوں نہیں. دیکھیں بڑا یار ایران کے صدر آئے, ارے ان کے تو مذاکرات ہیں سر, کیا بات کر رہے ہیں. ابھی آپ سر میری بات کا جواب دیں. ایران کے صدر آئے, امریکہ کے صدر آئے, ترکی کے صدر آئے, یو اے کے کنگ آئے. جب وہ نہیں ہے تو ہمارا صدر کیا آئے گا؟ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہمارے صدر کو یار, کہ بس وہ ایسے ہی آ جائے گا؟ جب ان کے مقابلے کے لوگ آئیں گے تو آئے گا, ورنہ وزیر اعظم کافی ہے وزیر اعظم کے لیے, اور وزیر خارجہ کافی ہیں وزیر خارجہ کے وفد کے لیے. تو جب ان کی ضرورت ہوگی, جب آپ دیکھیں گے کہ امریکن پریزیڈنٹ آیا ہے, ٹرکش پریزیڈنٹ آیا ہے, ایرانی صدر آیا, تو یہ صدر مملکت بھی وہیں ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ نظر آئیں گے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے جا کے صدر پاکستان ہے بھائی, اسلامی جمہوریہ پاکستان, یعنی اپنے ہم منصب ہوں گے تو بات ہوگی. بالکل یہی ہوتا ہے. اور میں اگر آپ کو پھر یاد دلاؤں کہ وہ تو مشیروں سے بھی ملتے رہے. کون سے مشیروں سے ملتے ہیں؟ امریکہ کے. ایک طرف مشیروں سے مل رہے ہیں, دوسری طرف انتظار کر رہے ہیں صدر صاحب آئیں گے, میں گلے لگاؤں گا. سر کیا بات ہے, وہ تکلیف نہیں ہے کہ وہ مشیر سے ملے. جے ڈی وینس کو نے ہلکا لے لیا. نائب صدر ہے ہمارا, وزیر اعظم ملے گا نائب صدر سے, جب ان کے صدر آئیں گے تو ملے گا. یہ کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں علی. آرمی چیف آپ لوگوں جو ہے آرمی چیف تو اس میں پوری طریقے سے ایک طریقے سے اس مذاکرات کا محور ہے وہ. اب آرمی چیف کی طرح صدر پاکستان تو آپ سمجھتے ہیں وہ جائیں امریکہ, وہ جائیں ایران, وہ ایسا نہیں ہوتا. صدر پاکستان ہے, اس میں وزیر اعظم کا کردار ہوتا ہے. صدر کا ایک الگ سمبولک ہے ہمارے ملک میں, الگ پروٹوکول ہے. تو وہ اپنے آپ خاطر جمع رکھیں. یہ پی ٹی آئی اور دوسری طرح کی جو تنقیدیں ہیں جو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس میں کامیاب نہیں. اسلام آباد میں تو بیٹھ جائے کم سے کم. اس طرح ان کی مرضی جہاں جائے بیٹھے آپ. اپنی مرضی جا سکتے ہیں وہ, بالکل اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں. آپ کی مرضی سے نہیں جائیں گے. یہ خبر ہے بڑی مرضی سے کہ آصف زرداری صاحب اپنی مرضی سے مذاکرات کے وقت اسلام آباد میں نہیں ہوتے, جان بوجھ کے سندھ کے کسی گاؤں میں آگے بیٹھ جاتے ہیں اپنی مرضی سے. آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی خبریں دیتے ہیں, لیکن اصل حقیقت یہ ہے جب ان کے پروٹوکول کا کوئی آدمی آئے گا تو صبر مملکت آپ وہیں پائیں گے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پروٹوکول کا آدمی زرداری ہے. بالکل. وہ آئے, ایرانی صدر آئیں یا ٹرکی صدر آئیں یا کم از کم سعودی آ جائیں تو ان کو برابر آئے تو پھر مزہ آئے گا نا. وہ وزیر اعظم ہیں, وزیر خارجہ ہیں, بہت کافی ہیں ہمارے ملک میں. تو چیزیں ہو رہی ہیں. آپ اس خبر کو جو نا پیالی میں طوفان لانے کی کوشش نہیں کریں. چلیں جی, اللہ کہے کہ ان کی جوڑیاں سلامت رہیں جب تک کہ عمران خان نہیں آ رہے, کیونکہ اس سے پہلے تو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ رہے تھے. وہ کہتے تھے یہ دھرتی ہے بوجھ ہے, وہ کہتے تھے یہ ناسور ہے. یہ سب ہم نے دیکھا ہوا ہے. صرف عمران خان کو بیچ سے نکال دیں پھر دوبارہ دشمنی ہو جائیں گی. ایک آدمی نے آ کے ان سب کو ایک کر دیا. یہ بھی تاریخی حقائق ہے.